اوحینا الی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے کہ سیرت ابراہیم کو اپنی زندگی کا، اپنی امت کی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ اللہ کیوں بنانا ہے؟ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، اس لیے اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانا ہے۔ آئیے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس عمر کے اندر نبوت سے سرفرازا تھا؟ قرآن اٹھایا، اللہ کے قرآن کے اندر جوانی کا ذکر آیا، اللہ نے جوانی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا تھا نام۔ آئیے نام جس انداز کے اندر تاریخ کا مطالعہ کر کے، حدیث رسول کا مطالعہ کر کے پتہ چلا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیتے، چاہیے تو یہ تھا اللہ کا شکر بجا لاتے، پر ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدترین شرک کے اندر مبتلا تھی، بدترین سینکڑوں اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نزول فرمایا اور فرمایا ابراہیم ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آنا ہے۔ آج میرے معاشرے کا المیہ بھی ایک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہر کلومیٹر کے اندر آپ کو ایک قبر مل جائے گی جس کی پرستش کرنے کے لیے، جس کے سامنے جھکنے کے لیے آپ کو سینکڑوں مریدین نظر آئیں گے۔ نانا دوستا، اللہ نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کی طرف دعوت دی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا ہے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے۔ دوسرا مقام آیا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دعوت کا حکم دیا تو دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا گیا۔ جدن بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے آئے، دو مقامات کے علاوہ سب سے پہلے اپنے والد گرامی، اپنے باپ آزر کو مخاطب کرتے ہیں، بڑے ادب سے مخاطب کرتے ہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں۔ ذہن کے اندر اپنے الفاظ کے اندر ذرہ برابر بھی بدتمیزی کی آمیزش نظر نہیں آتی نا۔ آئیے نا جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے ابراہیم اپنی قوم کو دعوت دے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اپنے باپ کو دعوت دی ہے،
بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ دعوت دی ہے، اور دعوت دیتے ہوئے فرمایا میرے والد گرامی جس چیز کی آپ پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، وہ چیزیں نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کھاتی پیتی ہیں، نہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں ہے، پھر ان کی پرستش کیوں ہے؟ نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا میرے ابا جان شیطان کی کاموں کے اندر شیطان کا ساتھی نہیں بننا، کیونکہ شیطان تو رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا یہ پرستش کرنا، یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطان صفت لوگوں کا کام ہے، رحمان والوں کا کام نہیں ہے۔ بڑی محبت سے دعوت دی ہے نا، فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتے ہیں اے میرے ابا جان مجھے رب کریم کی طرف سے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ آسمان سے عذاب کو نازل نہ کر دے، اگر عذاب نازل ہو گیا تو پھر آپ کا شیطان دوست ہوگا، رحمان نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، بڑی محبت بڑے طریقے سے اپنے باپ کو دعوت دی ہے، اسلام نہیں ہے باپ کے پاس، پر زبان پہ بدتمیزی بھی نہیں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے اگر باپ غیر مسلم بھی ہے، اگر باپ اسلام کے قریب تک نہیں آیا اس سے بدتمیزی نہیں کرنی، حقوق العباد کے معاملے کے اندر اس کے حکم کو ماننا ہے، پر حقوق اللہ کے معاملے کے اندر حکم کی تکمیل نہیں ہونی، لیکن حقوق العباد کے معاملے کے اندر، ان کی خدمت کے معاملے کے اندر، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے کے اندر شریعت نے تجھے پابند نہیں کیا۔ آئیے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، بڑی محبت سے دعوت دی ہے، بڑی الفت بڑی چاقت سے دعوت دی ہے۔ آگے باپ کا جواب آتا ہے، فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، فرمایا اگر تو میرے معبودوں کی اس طرح بے رغبتی کرتا رہا، باپ اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اگر تو اس طرح میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ابراہیم بنتا رہا، یقیناً ایسا وقت آئے گا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، سخت سزائیں دوں گا نا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دوسری دعوت کا مقام اپنی قوم کو دعوت دینے ہے، اور قوم کو بھی بڑی محبت سے دعوت دی ہے، بڑی الفت سے دعوت دی ہے۔ آج میرے معاشرے کا المیہ ہے اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو، ہم اصلاح کی جگہ اس سے بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اصلاح کی جگہ اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نانا دوستا، اصلاح کرنی ہے تو زبان پہ نرمی لے کے آنا۔ کس انداز کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذا التماثيل التي أنتم لها عاكفون،
فرمایا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم لوگ گرویدہ ہو، جن سے محبت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو؟ قوم جواب دیتی ہے، قوم کہتی ہیں قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قوم کہتی ہے ہم نے اپنے ابا و اجداد کو اس کے اوپر پایا، اس لیے عبادت کرنی ہے، بتوں کی پرستش کرنی ہے۔ اس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا چلا جاؤں۔ آج کسی بھائی دوست سے کہا جائے محترم بھائی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ سے ڈر جاؤ نا، وہ کہیں گے ہمارے ابا و اجداد کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں؟ جی غلط کرتے ہیں۔ آئیے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن لیے۔ فرمایا قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ فرمایا پھر تم اور تمہارے ابا و اجداد کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے ابا و اجداد ٹھیک ہوں گے، نہ، فرمایا وہ بھی گمراہ تھے، آپ بھی گمراہ ہو۔ آج بھی وقت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا بہترین پیغام دیا ہے۔ آج ان کی سیرت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ کیوں ہے؟ آج عید القربانی اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر سینکڑوں جانور ان کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یکسو تھے۔ آزمائشیں آتی رہی ہیں، ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹے رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہے ہیں، مشرکین کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ آئیے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے ابا و اجداد کلم کلی گمراہی کے اندر ہے۔ فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ بڑا بہترین دعوت کا کام کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمایا اس نے جواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلکہ فی الوقت تمہارے رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تمہارا رب بھی وہ رب السماوات والارض ہے، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، تمہارا رب بھی وہ ہے، پر تم کھلم کھلی گمراہی کے اندر موجود ہونا۔ محترم بھائیوں، آج میرے معاشرے کا بھی المیہ یہ ہے، میرے معاشرے کے اندر بھی آج اصلاح والی بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ اصلاح کرنے کے لیے کسی کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے، وہ آپ کے سامنے بدتمیزی پہ اتر آئے گا، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہمارے ابا و اجداد اس کام پہ لگے رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ محترم بھائیوں، اگر اصلاح مل رہی ہے، عقیدہ توحید مل رہا ہے، اللہ کی ملاقات مل رہی ہے، پھر چونکہ چنانچہ نہ کیا کر، پھر رب کریم کی طرف آ جایا کرنا۔ اگر تو رب کریم کی طرف آ جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی نا۔ آئیے نا تیسرے مقام کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا
اپنے باپ اور اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور ان کو جواب کے اندر کچھ بت پرست بولتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اس کے اوپر قائم رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا بھی کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک بھی رہے ہیں۔ آئیے نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز کے اندر ان کو دعوت دی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ فرمایا اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ اللہ ہے جب میں ابراہیم بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والا مجھے وہ اکیلا اللہ ہے۔ پھر فرمایا مجھے زندہ کرنے والا، زندگی کے بعد موت دینے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا میں امید رکھتا ہوں کل میدان محشر کے اندر اس عقیدے کی وجہ سے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اتنا مضبوط عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، گھر والے مخالف ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، قوم مخالف ہے، عزیز مخالف، رشتہ دار دوست احباب مخالف ہیں، اکیلے نکلے ہیں رب کریم کی تلاش کے اندر، اکیلے ہیں، پوری دنیا خلاف، اکیلے ابراہیم رب والے ہیں۔ اللہ نے کہا حنیفاً یکسو، اکیلا ابراہیم میرے لیے جماعت تھا۔ ویسے نہیں اللہ نے امت محمدیہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مشعل راہ بنانے کا حکم دیا، قربانی ہے۔ آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ آئیے نا آزمائشیں سناتا چلا جاؤں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت کے بعد قوم مان نہیں رہی، نہ مانتی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، نہ رب کریم کی ذات کو مان رہی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا نیا انداز بنایا نا۔ سب سے پہلا انداز کیا بنایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بڑا پیارا بڑا اہم انداز بنایا جس کے ساتھ عقیدہ توحید کی پہچان ہو جائے۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب رات چھا گئی، ستارے روشن ہو گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، قوم سے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ ستارے بجھ جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فرمایا میں بجھ جانے والوں سے محبت کرتا نہیں۔ دوسری دعوت کی پہچان سن لیجئے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، 14ویں کا چاند چمکا، فرمایا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ چاند بجھ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، فرمایا میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، سورج جوبن کے اندر روشن ہوا ہے، فرمایا یہ سب سے بڑا ہی میرا رب ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فرمایا میری قوم میں مشرکین سے بری ہوں جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ آئیے نا قرآن کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام نقل ہے، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش عقیدہ توحید کے اوپر تھی۔ آج میرے معاشرے کے اندر بھی ہر کلومیٹر کے اوپر ہم نے ایک ایسی پرستشگاہ بنا لی ہے، اپنی مراد منتوں کو پورا کرنے والا بنا لیا ہے۔ وہ کھڑی مورتیوں کو پوجتے تھے، ہم لیٹیوں کو پوجتے ہیں۔ آئیے نا اللہ نے قرآن کے بیشتر مقامات کے اندر مشرکین کا ذکر کیا ہے اور مشرکین کو جہنم کے آخری گڑھے کے اندر پھینکنے کے آرڈر بھی جاری کیے ہیں۔ آئیے نا اپنی بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم مختصر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، نہ نمرود مانتا ہے موت کے بعد کی زندگی کو، نہ قوم مان رہی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا۔ بڑی محبت والی آیت ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ سیدنا ابراہیم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو موت کے بعد زندگی کیسے دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے آرڈر اتارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ابراہیم کیا تجھے میرے پہ یقین نہیں ہے؟ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں یقین تو بہت ہے، پر اطمینان قلب کے لیے، مشرکین کو بتانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لینے ہیں، ان 4 پرندوں کو درمیان سے کاٹنا ہے، ان 4 پرندوں کو خلط ملط کرنا ہے، کسی کا سارک ہے، کسی کا نچلا حصہ کا، 4 پہاڑوں کے اوپر الگ الگ حصے رکھ دینے ہیں، پھر دور سے ان کو بلانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھر جان لینا اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ دعوت کا پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر پیغام دیا اپنی قوم کو کہ کسی طرح اللہ کی طرف آ جائیں، کسی طرح رب کریم کی طرف آ جائیں، پر وہ رب کریم کی طرف آ نہیں رہے۔ قوم کا میلہ آ جاتا ہے، قوم کا میلہ آتا ہے، دعوت ملتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، توریاں بولا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے، ساری قوم چلی گئی۔ قوم جانے سے پہلے طرح طرح کے کھانے بنا کے بتوں کے سامنے رکھ کے جاتی ہے کہ ہم میلے سے واپس آئیں گے، یہ کھانے تبرک بن جائیں گے، پھر ہم ان کو کھائیں گے، ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، کاروبار میں برکتیں ہوں گی۔ طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں۔
قوم اپنے میلے کو جاتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں اور بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کھانے تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کافی دیر مخاطب ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کلہاڑا تھا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی گردن اتار دی، سارے بت توڑ پھوڑ دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا چھوڑا، گھر آ کے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ جب قوم واپس آتی ہے کہ ہم اپنے تبرک لے کے جائیں، ہم کھانے کھائیں گے، آگے آ کے دیکھتے ہیں بت خانے کے اندر سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، فَتًى يَذْكُرُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہی جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ کام اس کا ہی ہے۔ قوم دوڑ لگاتی ہیں سیدنا ابراہیم کے گھر کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جلدی آئیے نا، آ کے جائزہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے یہ کھانوں کی وجہ سے آپس کے اندر جھگڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، کسی نے کہا میں نے زیادہ کھانا ہے، کسی نے کہا میں نے زیادہ پینا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر سکتے ہیں، یہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ فرمایا یہ پھر بڑا جو بت ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھئے نا، یہ آپ کو ساری تفصیل بتائے گا۔ فرمایا یہ تو بول سکتے نہیں ہے، یہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ کی یہ سماعت سن نہیں سکتے، منتیں سماج سن نہیں سکتے، آپ کی تکلیفوں کو محسوس نہیں کر سکتے، پھر یہ رب کریم نہیں ہو سکتے۔ وہ میرا رب ہے جو تو آخرت کے اندر، فرمایا سیاہ کالی رات ہو، اس رات کے اندر ایک سیاہ رنگ کی چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل نہیں ہو، میرا مالک تو وہ ہے، وہ سیاہ رات کے اندر سیاہ چٹان کے اوپر چونٹی کی آخٹ کو سن بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے۔ فرمایا میرا رب تو وہ اللہ ہے، ہر دعوت کا پیغام دیا پر قوم ماننے کو تیار نہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے باوجداد کی بات کو چھوڑ دیں، آج میرے معاشرے کے اندر بھی یہی بات ہے۔ آخری بات اور اپنی بات کو ختم کرنے لگو، ٹائم ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر پینترا برتا، ہر ایک انداز بیان کیا، کسی طرح میری قوم رب کریم کی طرف آ جائے، پر قوم آنے کو تیار نہیں ہے۔ نمرود سے ڈبیٹ ہو رہی ہے، کسی جگہ کفار مشرکین سے، لیکن کوئی بندہ بھی رب کریم کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہی لاجک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس کے اوپر تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارہا مقام کے اندر فرمایا کہ تم کھلم کھلی گمراہی کے اندر موجود ہو۔ آئیے نا محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو توحید کا پیغام دیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس خطبہ جمعۃ المبارک سے جو خلاصہ سیکھنا ہے وہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ توحید ہے کہ رب کریم کو اکیلا ماننا ہے، اولاد دینے والا اکیلا وہ اللہ ہے۔ اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایک بت نہیں تھا رکھا، 20 بت تھے۔ یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا، یہ کاروبار دینے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، الگ الگ کیٹیگریاں رکھی ہوئی تھی۔ پر رب کریم تو وہ رب ہے جس کے اندر ساری صفات موجود ہے۔ محترم بھائیو، آج عزم کر لے کہ عقیدہ توحید کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ زندہ رکھنا، توحید پہ زندہ رکھنا، موت دینا کلمے والی توحید والی موت نصیب فرمانا۔ وما توفیقی الا باللہ۔